کا آغاز کیا اور یہ شعر اس خانوادے کے، اس خانقاہ کے عظیم المرتبت فرزند حضرت ملک محمد جائزی کی بدنامت کا پہلا شعر ہے۔ سرم آدھی ایک گرداب، اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم اور فرد و صمد ہے، جیو دین کین سنسار، جنہوں نے مجھے زندگی عطا کی ہے اور اس سارے کائنات کی تخلیق کی۔ یہ بدنامت کا پہلا شعر ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں اسی زمین پر لکھی گئی ہے، اور یہ کتاب نظم الخواتین ہندوستان کے علماء اور عالم کے ترجمے اور سماجی خاطر پر مشتمل تقریباً سب سے بڑی کتاب ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ وَأَلَّفَ فَرْمَاهُ وَبَيَّنَ فِيهِ الْأَقْوَالَ السَّبْعَ وَالْأَنْوَارَ التِّسْعَ الْمُصْطَلَحَةَ فِي الطَّرِيقَةِ الْأَشْرَفِيَّةِ۔ اس بدنامت میں انہوں نے سلسلے اشرفیہ کی تعلیمات کو بیان کیا۔ اس میں اطوار سبعہ اور اطوار تسعہ کا بیان کیا ہے۔ وَأَخْبَرَ بِهَا عَنْ سَاعَةِ دِینِ وَالنَّوْعِ خَنْڈ۔ یہ نظم الخواتین کی عبارت ہے کہ اس کو 7 دین اور 9 کھنڈ کے ذریعے اس کو تعبیر کیا ہے۔ وہ پوری کتاب یہ تصوف کی تعلیم پر ہے، سلسلے عالیہ اشرفیہ کے جو سلوک کی تعلیمات ہے اس پر یہ کتاب مشتمل ہے، اور اس سے زیادہ مناسب کوئی موقع نہیں ہے جب اس کتاب کو اور اس کے مصنف کو ہم یاد کریں اور انہیں خراج عقیدت پیش کریں۔ حضرات گرامی، خانقاہ کا یہ پروگرام جہاں آئے ہوئے مریدین، متقین اور متوسلین کے تئیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے بتایا یہ نظام خانقاہیت کیا ہے، یہ تصوف کیا ہے، ہم بیعت کیوں ہوتے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے، بیعت کے تقاضے کیا ہیں، بیعت کی ضرورت اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے اصول اور اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ پہلی تعلیم تو یہ ہے کہ ہم ماتریدی العقیدہ، اب عقیدے میں امام ابو المنصور ماتریدی کی اتباع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلام بغیر علم کے مکمل نہیں ہے، ہمارا دین علم کے بغیر مکمل نہیں ہے، اور تصوف اور خانقاہیت کے لیے تو علم اور ضروری ہے۔ ماتریدی العقیدہ ہم حنفی الشریعہ اور جنیدی الطریقہ، یعنی عقیدے میں امام ابو المنصور ماتریدی کی اتباع کرتے ہیں، شریعت میں امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہیں، اور ہم تصوف میں تاج العارفین سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے پیروکار۔ یہ وہ بات ہے جو ہر صوفی، سنی، حنفی کو جاننا ضروری ہے۔ عقیدے میں امام ماتریدی، شریعت میں ابو حنیفہ اور طریقت میں امام جنید کی پیروی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ 3 لوگوں کی پیروی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ایک آدمی کی پیروی کرنے سے کام کیوں نہیں چل سکتا؟ تو عزیزان گرامی، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی تخلیق پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ چاہتا ہے، وہ یہ گفتگو کروں گا، کوشش کروں گا، مگر یہ چاہوں گا کہ آپ سفر کر کے آئے ہیں، جو آپ صرف کر کے آئے ہیں تو کچھ یہاں سے لے کر جائیں۔ یہی خانقاہی طریقہ ہے، یہی خانقاہی اصول ہے۔ ہمیں تصوف کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں شریعت کی الگ سے ضرورت کیوں اور ایک امام کی ضرورت؟ امام ماتریدی، امام ابو حنیفہ، امام
سنیں تین اماموں کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا ہے تو ہمارے اجزائے ترکیبی میں تین چیزیں ہیں. تین چیزیں ہیں ہمارے اندر، روح ہے، عقل ہے اور جسم ہے. روح ہے، عقل ہے اور جسم ہے. اور انسان کی صلاح کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے وجود کے تینوں عناصر صلاح یافتہ اور فلاح یافتہ ہو. آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، اس کا انجن بھی صحیح ہونا چاہیے، اس کے ٹائر بھی صحیح ہونا چاہیے، اس کا جو ہے کلچ اور گیئر بھی صحیح ہونا چاہیے. اگر ان میں سے کوئی ایک صحیح نہیں ہے تو انجن چاہے جتنا اچھا ہو، اگر ٹائر نہ ہو تو موٹر سائیکل نہیں چلے گی. اسی طرح انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے وجود کے تینوں عناصر صلاح یافتہ ہو، یعنی عقل بھی صلاح یافتہ ہو، روح بھی صلاح یافتہ ہو اور جسم بھی صلاح یافتہ ہو. کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت نے بنایا، اس لیے ہمارے خالق کو پتا تھا کہ ہماری صلاح و فلاح کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. لہٰذا اس نے ایک ایسا دین بھیجا ہے جو تین ارکان پر مشتمل ہے. ایک ایسا دین بھیجا ہے جو تین ارکان پر مشتمل ہے. اگر آپ کی موٹر سائیکل خراب ہے تو آپ کو ایک ایسا میکینک چاہیے جو انجن بھی درست کر سکے، پنچر ہو تو وہ بھی درست کر سکے، اگر کوئی اور خرابی ہے تو وہ بھی ٹھیک کر سکے.